اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، کچھ نہ پہنچایا. ایک جملہ کہوں، ذاکر نے ممبر پہ آنے کے بعد اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، آپ نے یہ نہ سنا تو کچھ نہ. صلوات بر محمد و آل محمد. کہ میرے حبیب پہنچا دو اس پیغام کو، اور اگر نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام ہی نہ دیا. اور میرے حبیب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. میں عزیزان محترم، غدیر کے میدان میں بڑا محترم مجمع ہے، سارے کے سارے حاجی بھی ہیں، سارے کے سارے صحابی بھی ہیں، سارے کے سارے نمازی بھی ہیں. انہی نمازیوں کے لیے، انہی حاجیوں کے لیے، انہی صحابیوں کے لیے پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اس کا مطلب یہ انہی حاجیوں سے، انہی صحابیوں سے، انہی نمازیوں سے پیغمبر کو کچھ خطرہ تھا. بھئی اگر پیغمبر کو خطرہ نہ ہوتا تو اللہ کبھی بھی زندگی کی ضمانت نہ لیتا. ضمانت لینا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کو خطرہ تھا. کہ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اس کا مطلب ہے انہی نمازیوں میں، انہی صحابیوں میں، انہی حاجیوں میں کچھ شرری لوگ تھے، کچھ شرری لوگ تھے جن سے پیغمبر کو خطرہ تھا. عزیزان محترم، میرے حبیب پہنچا دو. اب پیغمبر نے جو مجمع چلا گیا تھا بلا لیا. عزیزان محترم، تاریخ میں یہ فقرہ ہے کہ جو مجمع پیغمبر سے آگے نکل گیا تھا پیغمبر نے واپس بلایا. ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بیٹا بڑوں کے آگے نہ چلو، یہ تہذیب کے خلاف ہے. ہم سکھاتے ہیں کہ بڑوں کے آگے نہ چلو، یہ تہذیب کے خلاف ہے. عزیزان محترم، وہ کتنا بد تہذیب مجمع تھا جو اللہ کے رسول سے آگے نکل گیا. صلوات بر محمد و آل محمد. یا علی، بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیے. تو عزیزان محترم، جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. میدان کیسا ہے؟ جہاں ببول کی جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہی کانٹے ہیں. ببول کی جھاڑیاں، ببول کے کانٹے. اللہ کے رسول نے صحابیوں کو حکم دیا کانٹے صاف کیے جائیں، میدان غدیر سے کانٹے صاف کیے جائیں. یہ اللہ کا رسول میدان غدیر سے صحابیوں سے کانٹے صاف نہیں کرا رہا تھا، بلکہ ان کے دلوں سے بغض علی کے کانٹے صاف کرائے جا رہے تھے. کانٹے صاف ہوئے. کہ اونٹوں کے کجاوے کا ممبر بنایا جائے، اونٹوں کے کجاوے کا ممبر بنا. اب عزیزان محترم، سوال یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول نے اونٹوں کے کجاوے کا ممبر کیوں بنایا؟ بھائی آصف ابن برخیہ جو سلیمان کے وزیر تھے، جو سلیمان کے وزیر تھے، تخت بلقیس چشم زدہ میں لے آئے. پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس آ گیا. قرآن نے کہا جن کے پاس علم کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، جن کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، وہ تخت بلقیس کو چشم زدن میں لے آئے ملک سبا سے. اے اللہ کے حبیب، آپ تو کل کتاب کے عالم ہیں، آپ مدینے سے ممبر منگوا لیجئے. یہ اونٹوں کے کجاوے کا ممبر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ممبر منگا لیجئے. اللہ کا رسول جواب دے گا آج نہیں منگاؤں گا، آج اونٹوں کے کجاوے کا ممبر بنے گا. کیوں عزیزان محترم؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ غدیری ممبر کاہے کے لیے بن رہا ہے؟ ولایت امیر المومنین کے اعلان کے لیے. غدیر میں ممبر جو بن رہا ہے ولایت امیر المومنین کے اعلان کے لیے بن رہا ہے.
یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا تھا جس ممبر سے علی کی ولایت کا اعلان ہو اس ممبر پر کبھی بھی کسی وقت بھی کسی اور کے قدم آئے. مدینے کا ممبر وہ تھا کہ کبھی حق کے قدم آتے تھے کبھی باطل کے قدم آتے تھے. اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ جس ممبر سے ولایت امیر المومنین کا اعلان کیا جائے اس میں کبھی باطل کے قدم آئے باطل کے قدم آئے. اور دوسری وجہ یہ تھی یہ سرکار کا ذاتی تجربہ بھی تھا. مثلا میں ایسی جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا جہاں لوگوں کے پاس ٹائم کم تھا. میں جب گیا عشرہ پڑھنے کے لیے کہا مولانا مجھے پہلے دن بتا دیا مولانا یہاں کے لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے آپ آدھا گھنٹے سے زیادہ نہ پڑھنا. بڑی مشکل سے آدھا گھنٹہ نکال کے میں نے کہا ٹھیک ہے. پہلے دن آدھا گھنٹہ مجلس پڑھی مجمع بیٹھا رہا مجلس ختم ہو گئی چلا گیا. دوسرے دن آدھا گھنٹہ مجلس پڑھی مجمع بیٹھا رہا مجلس ختم ہو گئی چلا گیا. تیسرے دن مجھے کچھ غلط فہمی ہوئی کہ میرے میزبان نے غلط کہا تھا بھائی مجمع تو آخر تک بیٹھا رہتا ہے. تیسرے دن میں نے مجلس کو کچھ آگے بڑھایا. جیسے ہی آگے بڑھانا شروع ہوا مجمع اٹھنا شروع ہوا. ایک دن میں نے برداشت کیا. چوتھے دن پھر میں نے مجلس پڑھی اور اب جو مجلس کو 1 گھنٹے تک لے گیا تو سارا مجمع اٹھ کے چلا گیا. اب 5واں دن آیا تو میرے میزبان میرے پاس آئے مولانا چلیے مجلس پڑھ دی. میں نے کہا میں مجلس نہیں پڑھوں گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کو مجلس پڑھنا ہے اس لیے کہ ہم نے آپ کو عشرہ پڑھنے کے لیے بلایا. کہا میں نے کہا جب آپ سننا ہی نہیں چاہتے تو میں پڑھ کے کیا کروں گا. کہا بات یہ ہے مولانا ہم نے پہلے ہی دن آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ آدھا گھنٹے سے زیادہ مجلس نہ پڑھیں ان لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ نے آدھا گھنٹے سے زیادہ مجلس پڑھی لوگ چلے گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آج مجلس تو پڑھوں گا لیکن ایک شرط ہے. کہا کیا؟ میں نے کہا اپنی اپنی گاڑیوں کی چابی مجھے دے دو. سارے لوگوں نے اپنی گاڑیوں کی چابی مجھے دی. میں نے ممبر پہ رکھی. اب میں نے مجلس پڑھنا شروع کی. آدھا گھنٹہ مجلس پڑھی مجمع بیٹھا رہا. پون گھنٹہ مجلس پڑھی مجمع بیٹھا رہا. 1 گھنٹہ مجلس پڑھی مجمع بیٹھا رہا. 2 گھنٹے مجلس پڑھی مجمع بیٹھا رہا. 3 گھنٹے مجلس پڑھی مجمع بیٹھا رہا. جب مجلس تمام ہو گئی میں نے لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ کیا آج تمہارے آفس کی چھٹی تھی؟ کیا آج مارکیٹ بند تھا؟ تم گئے کیوں نہیں؟ کہ مولانا جاتے کیسے؟ ہماری گاڑیوں کی چابیاں تو آپ کے پاس تھیں. ہماری گاڑیوں کی چابیاں تو آپ کے پاس تھی. عزیزان محترم پیغمبر اسلام کا ذاتی تجربہ تھا زندگی بھر کا. پیغمبر جانتے تھے کون خیبر کے میدان سے چھوڑ کے گیا, کون خندق کے میدان میں چھوڑ کے گیا, کون احد کی پہاڑیوں پہ چھوڑ کے گیا. پیغمبر نے کہا تو صحیح ہر میدان سے بھاگ گئے, غدیر کے میدان سے بھاگنے نہ دوں گا. صلوات بر محمد و آل محمد. بابا سے بولا نعرہ صلوات پڑھیے. اونٹوں کے کجاوے کا ممبر بنا. پیغمبر اسلام ممبر پر تشریف لے گئے. ایک طویل خطبہ پڑھا اور خطبے میں کہا یہ بتاؤ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں کہ نہیں؟ جب سارے مجمع نے ایک زبان ہو کے کہا کہ بے شک آپ ہمارے نفسوں پر حق تصرف ہم سے زیادہ رکھتے ہیں, تب پیغمبر نے علی کو اپنے پاس بلایا. اور پیغمبر نے علی کو پاس بلانے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو فاز علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اور اتنا علی کو اپنے سامنے اٹھایا کہ پیغمبر علی کے پیچھے چھپ گئے. یعنی رسول بتانا یہ چاہتے تھے کہ اگر تمہارے درمیان میں نہ رہوں تو میری جگہ پہ علی رہیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم ادھر ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا, ادھر قدرت نے
جھوم کے قصیدہ خوانی کرنا شروع کی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن دین کامل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئی, خدا دین اسلام سے راضی ہو گیا. کب؟ غدیر کے میدان میں ولایت امیر المومنین کے اعلان کے بعد دین کامل ہوا, نعمتیں تمام ہوئیں, خدا دین اسلام سے راضی ہو گیا. عزیزان محترم, جب امیر المومنین کی ولایت کے اعلان کے بغیر دین ہی کامل نہیں ہے تو مسلمانوں کا ایمان کہاں سے کامل ہو جائے گا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم, کا دین کامل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئیں, خدا دین اسلام سے راضی ہو گیا. یعنی اس سے پہلے خدا دین اسلام سے مکمل طور سے راضی نہیں ہے. ایک جملہ کہوں, ارے بھیا, جب دین اسلام ہی ولایت امیر المومنین کے بغیر رضی اللہ نہ ہو سکا تو مسلمان رضی اللہ کہاں سے ہو جائے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. علی کا ذکر عبادت ہے. یہ نبی نے کہا کہ کون باغی ہے جنہیں یہ ذکر کھلتا ہے. نعرہ حیدر یا علی, بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیے. کا دین کامل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئیں, خدا دین اسلام سے راضی ہوا. تو دین کامل کب ہوا؟ جب امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا. ولایت امیر المومنین کے بغیر دین نامکمل ہے. دین نامکمل جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوا. اس کے بعد ایک فقرہ اور آیا, الیوم یئس الذین کفروا. آج کے دن کفر مایوس ہو گیا. آج کے دن کفر مایوس ہو گیا. بھائی کفر مایوس کا کیا مطلب؟ عزیزان محترم, بات یہ تھی بدر میں شکست کھائی, کفر مایوس نہیں ہوا. احد میں شکست کھائی, کفر مایوس نہیں ہوا. بدر و حنین میں شکست کھائی, کفر مایوس نہیں ہوا. یہاں تک کہ کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ خندق کے میدان میں آ گیا. اب خندق کے میدان میں پوری طاقت کے ساتھ جمع ہو کے آ گیا, شکست کھائی, اب سر جھکا کے بیٹھ گیا کہ اب ہم محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. محمد کا دین بہت تیزی سے پھیل رہا, ہم اب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابھی بیٹھے ہی تھے جو ہر جگہ مدد کرنے کے لیے آتا تھا, آ گیا. حضرت ابلیس تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ محمد کے کوئی بیٹا نہیں ہے, محمد کے کوئی بیٹا نہیں ہے, محمد بوڑھے ہو چکے ہیں, لہذا ان کے بعد ان کا مشن چلنے والا نہیں. میں اتنا سننا تھا, جو سر جھکے ہوئے تو اٹھ گئے. پھر کفر بھی توانائی کے ساتھ کھڑا ہے مقابلے, یہاں تک کہ فتح مکہ میں بظاہر مسلمان ہو گیا, اسلام کا لباس پہن لیا, لیکن محمد کے جانے کا انتظار کر رہا ہے. محمد کے جانے کا انتظار کر رہا. وہ جملہ زبان کانوں میں گونج رہا ہے کہ محمد بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے. غدیر کے میدان میں منظر کیا تھا؟ عزیزان محترم میری طرح متوجہ رہیے. غدیر کے میدان میں منظر کیا تھا؟ رسول منبر پر داہنی طرف امام حسن کھڑے, امام بائیں طرف امام حسین کھڑے, علی پیغمبر کے ہاتھوں پر. اب جو کافر بظاہر مسلمان ہوئے پیغمبر کے جانے کا انتظار کر رہے تھے, کہہ رہے تھے پیغمبر بوڑھے ہو گئے, اب جو انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو بوڑھے محمد کے ہاتھوں پہ جوان محمد, بوڑھے محمد کے ہاتھوں پہ جوان محمد. آج جو نظر بچا کے دیکھا تو دائنی طرف محمد کا لڑکپن کھڑا تھا, بائیں طرف محمد کا بچپن کھڑا تھا, بائیں طرف محمد کا بچپن کھڑا تھا. سر جھکا کے بیٹھ گئے. ہم تو ایک محمد کے بوڑھے ہونے کا انتظار کر رہے تھے, یہ اتنے محمد ہم
انہی کے انتظار میں خود ختم ہو جائیں گے. محمدیت ختم ہونے والی نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، دین کامل ہو گیا. پیغمبر اسلام اعلان ولایت کے بعد مدینے کی طرف چلے. ابھی آئے تھے کہ ایک حارث نامی شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا، اللہ کے رسول آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی. آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھا. آپ نے حج کا حکم دیا، ہم نے حج کیا. آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے زکوٰۃ دی. آپ نے جہاد کا حکم دیا، ہم نے جہاد کیا. آپ جو جو حکم دیتے رہے ہم عمل کرتے رہے. اب بھی آپ کو چین نہ پڑا کہ اپنے جانے کے بعد ہمارے سروں پر علی کو مسلط کر کے جا رہے ہو، علی کو حاکم بنا کے جا رہے ہو. عزیزان محترم، حارث کے اس اعتراض نے، ایک جملے نے یہ تو بتا دیا مولا کے معنی دوست کے نہیں ہیں، حاکم کے ہیں. اور اس کے بعد ایک فقرہ کہا کہ اگر یہ حکم آپ نے اپنی طرف سے دیا تو معاذ اللہ آپ پر عذاب نازل ہو، اور اگر اللہ کی طرف سے دیا تو ابھی مجھ پہ عذاب نازل ہو. تم نہ ہوا تھا کہ آسمان سے پتھر چلا، حارث کے سر پہ گرا، قرآن نے آواز دی قاسم معقول چبائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا. میں نے کہا میرے مالک تو نے اپنے دشمن کو ہزاروں برس کی مہلت دے دی، اپنے دشمن کو ہزاروں برس کی زندگی، علی کے دشمن کو ایک لمحے کی مہلت نہ دی. میرے مالک علی کے دشمن کو بھی ایک لمحے کی مہلت دے دے، کچھ وقت دے دے، اللہ جواب دے گا. میرے دشمن کو تو دنیا میں رہنے کا حق ہے، لیکن علی کے دشمن کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد پر. بس آخری فقرہ اور ربط مسائل. عزیزان محترم، ہمیں تاریخ میں دو حارث ملے، ایک خیبر میں حارث، ایک غدیر میں حارث. خیبر کا حارث اللہ کا دشمن، غدیر کا حارث علی کا دشمن. خیبر کا حارث اللہ کا دشمن، غدیر کا حارث علی کا دشمن. خیبر کے حارث کو علی نے مارا، خیبر کے حارث کو علی نے مارا. غدیر کے حارث کو اللہ نے مارا، غدیر کے حارث کو اللہ نے مانا. یعنی معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ اور علی میں یہ معاہدہ ہو گیا ہے، اے علی تو میرے دشمن کو مار، میں تیرے دشمن کو مار. صلوات بر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، ولایت امیر المومنین کے بغیر دین نامکمل. جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوا اس وقت تک دین نہ مکمل رہا، دین مکمل نہ ہو سکا، دین پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا، نعمتیں تمام نہ ہو سکیں. اللہ دین اسلام سے راضی نہ ہو پایا جب تک امیر المومنین کی ولایت کا اعلان نہ ہوا. اور عزیزان محترم، یہی بغض علی تھا جو کربلا میں حسین ابن علی کو لے کر آیا. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں یہی تو کہا تھا، کیا میں نے حرام محمدی کو حلال میں تبدیل کیا ہے یا حلال محمدی کو حرام میں تبدیل کیا ہے؟ میری خطا کیا ہے؟ مجھے کس خطا پر قتل کر رہے ہو؟ تو یہی جواب ملا تھا کہ تمہارے باپ کے بغض کی بنا پر قتل کر. اور اس کے بعد تیروں کی بارش ہونا شروع ہوئی. ادھر سے تیروں کی بارش ہونا شروع ہوئی، ادھر علی کے لال کو جلال آ گیا. اچھا، میرا اکبر نہ رہا، میرا قاسم نہ رہا، میرا عباس نہ رہا، میرے اون محمد نہ رہے، علی کے لال کو مجبور سمجھتے ہو. یہ کہہ کر حسین ابن علی نے نیام سے شمشیر نکالی اور تلوار نکالنے کے بعد حملہ کرنا شروع کیا. ایسے غضب کا حملہ کیا کہ میمنے کو میسرے پر پلٹ دیا، میسرے کو قلب لشکر پر پلٹ دیا. فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی. حسین حملہ کرتے جاتے تھے، ادھر یہ لشکر یزید کی طرف سے آواز آ رہی ہے، حسین الامان الامان الحفیظ الحفیظ. حسین تمہیں اکبر کا واسطہ، حسین تمہیں قاسم کا واسطہ، حسین تمہیں اون محمد کا واسطہ، حسین تمہیں عباس کا واسطہ. حسین یہ کہہ کے وار کر رہے ہیں، اے ظالموں تم نے میرے اکبر کے سینے پہ برچھی لگا دی، اے ظالموں تم نے میرے عباس کے بازو قلم کر دیے. عزادارو حسین وار کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچ گئے.
ادھر فرات کے کنارے آئے، مظلوم کربلا کی نظر اپنے کڑیل جوان بھائی عباس پہ پڑی۔ ایک مرتبہ عباس کو دیکھا اور عباس کو دیکھنے کے بعد کہ میرے بھیا عباس، اس بوڑھے بھائی نے تمہاری جنگ تو دیکھ لی، کیا 3 دن کے بھوکے پیاسے بوڑھے بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے؟ اور یہ کہہ کے کہا بھیا یہ وار تیری طرف سے، یہ وار تیری طرف سے۔ حسین وار کرتے جاتے ہیں، چلتے چلتے حسین کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کے سرہانے آ گئے۔ ہاں عزادارو، اکبر کی لاش پہ نظر پڑی، ادھر اکبر کی لاش پہ نظر پڑی، ادھر سے آواز آئی حسین تمہیں عباس کا واسطہ، تمہیں اکبر کا واسطہ۔ ہاں عزادارو، حسین کو واسطہ دیا جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کی لاش سے خطاب کیا، اے میرے لال اب یہ تیرا واسطہ دے رہے ہیں، اے میرے لال بتا وار کروں کہ نہ کروں؟ ابھی حسین اپنے لال سے مخاطب سے کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے نفس مطمئنہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب کی طرف پلٹا۔ حسین نے کہا لبیک لبیک، اے میرے مالک تو بلائے اور میں نہ ہوں۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا۔ عزادارو، تلوار کا نیام میں رکھنا تھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئیں، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا۔ عزادارو، حسین پر وار ہونے لگے، حسین زخموں سے چور چور ہو گئے۔ زخموں سے چور چور ہونے کے بعد زمین کربلا پر آئے، مجھے نہیں معلوم حسین زمین کربلا پہ کب آئے، لیکن زیارت ناہیہ میں میرا آخری امام کہتا ہے میرا سلام ہو اس جد نامدار پر جس کا جسم عطر وقت آخر نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ ارے اتنے تیر پہ بجتے کہ تیروں پہ معلق ہو کے رہ گیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزادارو، کربلا میں حسین کے بعد کربلا والوں کی مصیبتیں ختم ہو گئی، کربلا والوں کی مصیبتیں عصر عاشور ختم ہو گئی، لیکن کون بتا سکتا ہے کہ اسیران کربلا کی مصیبتیں کب ختم ہوئی؟ انہیں پانی پینے کو جی بھر کے کب ملا؟ انہیں کھانا کھانے کو کب ملا؟ اذان محترم، صرف 2 روایتیں اور آپ کی زحمت تمام۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں آیا، دیکھیے پیاس کس منزل پر پہنچ گئی تھی۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس تو کربلا میں ہے، اس کے بعد پیاس کس منزل پر پہنچی ہوئی تھی جب کوفے میں یہ قافلہ آیا ہے۔ کوفے میں قافلہ آیا، شہزادی سکینہ نے اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں اب تو پیاس ہلاک کیے دیتی ہے، تھوڑا سا پانی ممکن ہو تو پلا دو، تھوڑا سا پانی ممکن ہو تو پلا دو۔ پھوپھی نے بچی کو تسلی دیتے ہوئے ایک فقرہ کہا، بیٹی اگر پانی ہوتا تو تمہارا 6 مہینے کا بھیا پیاسا نہ مارا جاتا۔ بچی خاموش ہو گئی، لیکن پھوپھی اور بھتیجی کی یہ گفتگو چھت پہ بیٹھی ہوئی ایک ضعیفہ نے سنا۔ ضعیفہ گھر میں نیچے آئی، نیچے آنے کے بعد ایک کاسے میں پانی لیا، پانی لینے کے بعد شہزادی سکینہ کی خدمت میں آئی اور زینب سے کہا بی بی تمہاری بچی بہت زیادہ پیاسی معلوم دیتی ہے، لو اسے پانی پلا دو۔ زینب نے کاسا لیا، سکینہ کے ہاتھ میں دے دیا، بی بی لو پانی آ گیا، پانی پی لو۔ سکینہ پانی پینا ہی چاہتی تھی، لیکن اس ضعیفہ نے ایک فقرہ کہا، بی بی جب تمہاری بچی پانی پی چکی تو میرے لیے کچھ دعائیں کرا دینا۔ زینب نے کاسے پر ہاتھ رکھ دیا، اے بیٹی پہلے اس کے لیے دعا کر دو، بعد میں پانی پینا۔ زینب نے پوچھا بی بی بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر پردیس میں گیا ہے، خیریت سے واپس آ جائے۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، اے میرے مالک میری دوسری دعا ہے، میری دوسری دعا ہے کہ میرے بچے اس بچی کی طرح یتیم نہ ہو۔ پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے کہ حسین کی لاڈلی بچی نے کس طرح دعا کی ہو، ایک مدرسہ نے انہیں کتے کے دامن کو پہنایا، اے میرے مالک اللہ۔ ہاں عزادارو، اس کے بعد زینب نے پوچھا بی بی بتا تیری تیسری دعا کی کیا ہے؟ کہا میری تیسری دعا یہ ہے کہ میں جلد سے جلد مدینے چلی جاؤں۔ عزادارو، کافی عرصے کے بعد زینب نے مدینے کا نام سنا، زینب کو مدینہ یاد آ گیا، زینب کو مدینہ یاد آ گیا۔ ہاں عزادارو، زینب کو مدینہ یاد آ گیا۔ کہا بی بی اتنا بتا مدینے جا کر کیا کرے گی؟ مدینے جا کر کیا کرے گی؟
کبھی بھی کیسی باتیں کرتی ہوں؟ ارے مدینے میں میرا شہزادہ حسین ہے، مدینے میں میری شہزادی ہے، مدینے میں میری شہزادی۔ زینب نے پوچھا بی بی یہ بتا تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ ارے عزادارو جیسے ہی زینب نے یہ سوال کیا ضعیفہ کی پیشانی پر شکر آ گئی۔ اے بی بی نامحرموں کے مجمع میں اپنی شہزادی کا نام نہ لے نہیں لے سکتی عزادارو۔ زینب نے کہا اچھا نہ بتا، اتنا بتا دے اگر تو اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ کہا بی بی کیسی باتیں کرتی ہو؟ ارے میں نے اپنی آغوش میں کھلایا ہے، میں نہ پہچانوں گی تو کون پہچانے گا؟ عزادارو زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کٹایا۔ اے ام حبیبہ ارے تو نے کہاں پہچانا؟ تیرے سامنے تیری شہزادی کھڑی۔ عزادارو جیسے ہی ام حبیبہ نے دیکھا قدموں پہ گر گئی۔ اے شہزادی ارے میرا آقا مارا گیا، میری شہزادی بلوے عام میں بے مغنا ہو چادر۔ عزادارو بس آخری فقرہ ام حبیبہ روتے روتے غش کر گئی، غش سے افاقہ ہوا، بس آخری فقرہ غش سے افاقہ ہوا۔ ہاتھوں کو چھوڑ کے ایک فقرہ کہا بی بی شہزادی میں نے سنا تھا کہ آپ کا ایک بھائی عباس تھا جو بہت بڑا بہادر تھا، اتنا بتا دو بی بی کیا تمہارے اس بھائی نے ساتھ چھوڑ دیا؟ وہ اس فقرے کا سننا تھا۔ زینب طرف گئی، فرات کا رخ کیا، اے بھائی عباس ام حبیبہ کے سوال کا جواب دے دو۔ زینب نے کہا ام حبیبہ ارے میرا بھائیا پہلے شان قلم ہوئے، بعد میں میرے سر سے ردا چنی، وہ حسینہ وہ علیہ کی صدر پر علی لعنت اللہ علی خیالم ہمارے ذوالفقار علی مولا کی خدمت میں گزارش ہے فرض معلوم پہ تشریف لائے۔ اس کے بعد جو مجلس ہوگی مجلس کو خطاب فرمائیں گے علی مولانا مظفر عباس صاحب خوشی۔ اس مجلس کے فوراً بعد انجمن ذکر حسینی تین نظری و ماتم برپا کرے گی اور تعاون زلزلہ برآمد کرے گی۔ انجمن ذوالفقار علی مولا کی خدمت میں گزارش ہے جناب احسن مولوی صاحب ہیں، ان سے میری بسرت گزارش ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور دعا خانی اپنی وطن برپا کریں۔ اس کے بعد جو مجلس ہوگی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب بابا مولانا مظفر عباس صاحب کوسی۔ اس کے فوراً بعد انجمن ذکر حسینی علم الدنیا برآمد کریں گی اور دعا خانی اس کے مشہور و معروف مہمان ہیں جناب خوشی قدری صاحب۔ جناب میں اس پہ پیشانی فرمائیں جناب مظفر عباس صاحب خوشی کی مجلس پہ پیشانی فرمائیں گے جناب نذیر الحسن صاحب آخری۔ ذوالفقار علی کے مہمان اور عارفین اہل منظور سے گزارش ہے کہ وہ فرش اللہ پر تشریف لے آئیں۔ ذوالفقار علی بڑھاتا ہے مجھے قدیم جو کہ قرآن میں سید اعلیٰ کو ان کے حال کا قصہ زندگی کی فرش اللہ پر تشریف ناشد ہے۔ تمام اہل منظور سے گزارش ہے فرش اللہ پر تشریف لے آئیں۔ اہلا رسل محترم جناب احسن مولوی کی خدمت میں گزارش ہے تشریف لے آئیں۔ ہائے حسینہ وائے
ہائے حسینہ ہائے حسینہ وائے 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 حسینہ ذوالفقار حیدری کے لب پہ ہے یہی صدا 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 بے قصور ظالموں نے قتل تجھ کو کر دیا قصور ظالموں نے قتل تجھ کو کر دیا بے قصور ظالموں نے قتل تجھ کو کر دیا قصور ظالموں نے قتل تجھ کو کر دیا کانپ اٹھی زمین کربلا وائے حسینہ وائے حسینہ ہائے حسینہ وائے حسینہ ہائے حسینہ وائے حسینہ حضرات سماعت کریں حضرات جناب حبیب کے حوالے سے نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں یا حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب سماعت کریں حضرات ایک ایک مصرع پہ توجہ کا طالب ہوں یا حبیب 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 مشکلوں میں گرفتار ہوں مشکلوں میں گرفتار ہوں جان دینے کو تیار ہوں جان دینے کو تیار ہوں سیدہ کا دلارا ہوں میں غمزدہ بے سہارا ہوں میں غمزدہ بے سہارا ہوں میں المدد المدد انقریب میرے بچپن کے ساتھی حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب ہے مدینہ چھڑایا گیا مدینہ چھڑایا گیا ہر
قدم پر ستایا گیا، قدم پر ستایا گیا، گھر سے میں کس قدر دور ہوں، کیا کہوں کتنا مجبور ہوں، کیا کہوں کتنا مجبور ہوں، المدد المدد ان قریب، میرے بچپن کے ساتھی حبیب یا حبیب. سماعت کریں حضرات، یا حبیب توجہ کا طالب ہوں. یا حبیب یا حبیب، ہر طرف غم کا آزار ہے، غم کا آزار ہے، سانس لینا بھی دشوار ہے، سانس لینا بھی دشوار ہے، ختم ہے زندگی کا سفر، مجھ سے الفت ہے تم کو اگر، مجھ سے الفت ہے تم کو اگر، المدد المدد ان قریب، میرے بچپن کے ساتھی حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب، میرے خوابوں کی دنیا لوٹی، خوابوں کی دنیا لوٹی، مجھ سے قبر پیمبر چھوٹی، قبر پیمبر چھوٹی، ہو گیا میں غریب الوطن، مل نہ پائے گا مجھ کو کفن، مل نہ پائے گا مجھ کو کفن، المدد المدد ان قریب، میرے بچپن کے ساتھی حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب، کیا وضاحت ہو حالات کی، کیا وضاحت ہو حالات کی، ہے تمنا ملاقات کی، ہے تمنا ملاقات کی، اب جدائی گوارا نہیں، پھر نہ کہنا پکارا نہیں، پھر نہ کہنا پکارا نہیں، المدد المدد ان قریب، میرے بچپن کے ساتھی حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب، یاد میری نہ آئی تمہیں، یاد میری نہ آئی تمہیں، میں نے سمجھا ہے بھائی تمہیں، سمجھا ہے بھائی تمہیں، جانے کیا رب کو منظور ہو، موت ہے پاس تم دور ہو، موت ہے پاس تم دور ہو، المدد المدد ان قریب، میرے بچپن کے ساتھی حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب، آرزو پوری میری کرو، آرزو پوری میری کرو،
پل بھی نہ دیری کرو، ایک پل بھی نہ دیری کرو، آؤ جلدی بڑھاؤ قدم، ہے تمہیں دوستی کی قسم، ہے تمہیں دوستی کی قسم، المدد المدد قریب، میرے بچپن کے ساتھی حبیب، یا حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب، احسن و فخری دلگیر نے، احسن و فخری دلگیر نے، خط لکھا ہے شبیر نے، خط لکھا ہے شبیر نے، رکھ دیا بس یہ لکھ کر قلم، اس سے پہلے کہ سر ہو قلم، اس سے پہلے کہ سر ہو قلم، المدد المدد قریب، میرے بچپن کے ساتھی حبیب، یا حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب، لوری یہ دیتی ہے ماں، سو جا میرے بے زبان، لوریاں دیتی ہے ماں، ہائے میرے بے زبان لوری۔ سماعت کے نظات ایک ایک مصرے پہ توجہ کا طالب ہوں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ لوریاں دیتی ہے ماں، ہائے میرے بے زبان، 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 ہے میرے تشنا دہاں تجھ پہ فدا میری جان، لوریاں دیتی ہے ماں، ہائے میرے بے زبان، لوریاں دیتی ہے ماں، ہائے میرے بے زبان، لوری یہ دیتی ہے ماں، سو جا میرے بے زبان، لوریاں دیتی ہے ماں، ہائے میرے بے زبان، لوریاں دیتی ہے ماں، ہائے میرے بے زبان، اے میرے آرام میں جاں، اے میرے غنچہ دہن، چین سے سو جا میری گود میں اے گل بدن، اور ہے ایک شب کی بات صبح کو پڑھنا ہے رن، پھر کہاں یہ ماں کی گود، پھر کہاں یہ انجمن، لوری یہ دیتی ہے ماں، سو جا میرے بے زبان، لوریاں دیتی سماعت کریں حضرات، ہائے میرے بے زبان، لوریاں دیتی ہے ماں، ہائے میرے بے زبان، شیر
کے بیٹے ہو تم، نسل ہو جرار کی، آؤ کہانی سنو جعفر تیار کی، یاد شجاعت رہے حیدر کرار کی، جنگ کی لوریاں لوریاں تلوار کی، لوری یہ دیتی ہے ماں، سو جا میرے بے زبان، لوریاں دیتی ہے ماں، ہائے میرے بے زبان، لوریاں دیتی ہے ماں، ہائے میرے بے زبان، یاد رہے آن بان صبح کو جب رن پڑے، جان بھی جائے تو کیا شان نہ گھر کی مٹے، خوف نہ کھانا ذرا تیر ستم جب چلے، لب پہ تبسم رہے انگوٹھا رہے، لوری یہ دیتی ہے ماں، سو جا میرے بے زبان، لوریاں دیتی ہے ماں، ہائے میرے بے زبان، لوریاں دیتی ہے ماں، ہائے میرے بے زبان، آن پڑا ہے جو آج غیرت حق کا سا دکھانا ہے کل تجھ کو علی کا جلال، باپ کا مقصد مگر ہو نہ کہیں پائمال، جب لگے گردن پہ تیر نہ آئے ملال، لوری یہ دیتی ہے ماں، سو جا میرے بے زبان، لوریاں دیتی ہے ماں، ہائے میرے بے زبان، لوریاں دیتی ہے ماں، ہائے میرے بے زبان، خیمے کے در پہ کھڑی دیکھے گی ماں راستہ، لوٹتا ہے کس طرح جنگ سے بچا میرا، باپ کا فدیہ بنو فخر ہو ماں کو سوا، خون میں نہا کر جو آئے خدا ہو ادا، لوری یہ دیتی ہے ماں، سو جا میرے بے زبان، مقطع سماعت کریں حضرات، ہائے میرے بے زبان، لوریاں دیتی ہے ماں، ہائے میرے بے زبان، صبح تک احسن یہی ماں کی نصیحت رہی، لوریوں میں اے نسیم موت کی دعوت رہی، جرم ہے جینا اگر خود کی نہ قیمت رہی، موت کا ڈر ہو تو کیا عزت رہی، لوری یہ دیتی ہے ماں، سو جا میرے بے زبان، لوریاں دیتی ہے ماں، ہائے میرے لوری یہ دیتی ہے ماں، سو جا میرے بے زبان۔ بہت معذرت کے ساتھ انجمن ذوالفقار حیدری کی خدمت میں ادب سے گزارش ہے کہ ایک ماتم کر کے برائے کرم بڑھا لیں۔ بعد میں بڑھوا دیں جی، بالکل بالکل۔
کی بہن کو پڑھوا لیں وہ کمپنی آ گیا آئے بات میں پیسے پڑھیں یا حسین. بہت ادب کے ساتھ انجمن ذوالفقار حیدری سے گزارش ہے ماتم کرتے ہوئے دستے کو بڑھائیں. حضرات معذرت کے ساتھ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں عالی جناب قبلہ و کعبہ مولانا سید عروج جونپوری صاحب قبلہ. تھوڑا سا وقت میں تبدیلی ہوئی. کاظم مہدی سید کاظم مہدی عروج جونپوری صاحب اس وقت کی مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں. تمام مومنین سے گزارش سے تشریف رکھیں. میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالی جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام مولانا سید کاظم مہدی عروج جونپوری کی خدمت میں بسط ادب التماس ہے کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. آپ حضرات تشریف رکھیں اور نعرہ صلوات بلند کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات انجمن لشکر حسینی اس کے بعد اعلان کر دیں. اب جو مجلس ہو رہی ہے اس کے فوراً بعد انجمن لشکر حسینی میمن سادات جس کے صاحب بیعت جناب خورشید اثری ہیں یہ انجمن اپنا جلوس برآمد کرے گی. آپ کے سامنے وہ خطیب ہے اس وقت کہ اگر آپ مسلسل 1 مہینہ بھی اس خطیب کو دن اور رات سنتے رہیں تو ہر مجلس کا عنوان الگ ہوگا. آپ کے سامنے وہ خطیب ہندوستان کے ماہناز خطیب بے بدل خطیب بے مثال عالی جناب مولانا سید کاظم مہدی صاحب قبلہ عروج جونپوری آپ کے روبرو ہیں. اس سے پہلے کہ قبلہ خطبے سے اپنی مجلس کا آغاز کریں میں آپ حضرات سے ایک درخواست کر رہا ہوں کہ ایک فاتحہ پڑھ دیجیے رونق علی صدیقہ بیگم علی ظہیر مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے. چلو اس کے بعد وہ تیار رہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلین المخاطب بطہ ویاسین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد
قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات پڑھے محمد والی۔ عزیزان محترم، دامن وقت میں بہت گنجائش نہیں ہے، اس لیے کسی طویل موضوع پر گفتگو کرنا نہیں چاہتا۔ ہمارے ایک مخصوص فکری خط ہے جسے آپ کے حوالے ارسال کرنا مقصود ہے۔ بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ترجمہ ارسال خدمت ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سے، میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو، اس بات کو کہ جب ابراہیم کا امتحان ان کے پروردگار نے لیا۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم کا امتحان ان کے پروردگار نے لیا، اور انہوں نے اس امتحان کو، یاد کیجئے کہ جب ابراہیم کا امتحان ان کے پروردگار نے لیا اور انہوں نے اس امتحان کو مکمل کر دکھایا، تو میں نے ابراہیم سے یہ کہا کہ میں آپ کو انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے معبود میری ذریت میں، تو میں نے انہیں یہ جواب دیا کہ نہیں، یہ ظالموں کو منصب نہیں ملے گا۔ یہ آیت کا ظاہر بظاہر ترجمہ تھا جسے میں نے آپ کے حوالے کر دیا، اور عزیزو بات کا آغاز میں نے کر دیا ہے۔ کائنات میں صرف یہ شور ہے کہ قرآن قرآن قرآن، دیکھنا یہ چاہیے کہ قرآن کو مانتا کون ہے اور اس پر عمل کون کرتا ہے۔ بات پہنچنی چاہیے عزیزوں۔ بھئی قرآن قرآن، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی باتوں پر عمل کون کرتا ہے، قرآن کی باتوں پر یقین کون رکھتا ہے۔ بھئی یہی ہے میری گفتگو کا بنیادی موضوع کہ قرآن کی باتوں پر یقین کون رکھتا ہے، اور صرف قرآن قرآن کا نعرہ کون دیتا ہے۔ قرآن چلاتا تو ہے، قرآن کی مانتا نہیں ہے، قرآن کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں نے ترجمہ حوالے کر دیا اور اسی ترجمے سے ہی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے نبی یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم کا امتحان ان کے پروردگار نے لیا، انہوں نے امتحان مکمل کر لیا۔ یہ بالکل مکالمہ ہے جناب ابراہیم سے، اللہ کا مکالمہ ہے، ڈائلاگ ہے، گفتگو ہے، اور انہوں نے امتحان مکمل کر لیا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ کو انسانوں کا امام بنانے والا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میری ذریت میں بھی یہ منصب چاہیے، تو میں نے انہیں یہ جواب دیا کہ یہ منصب ظالموں کو نہیں ملے گا۔ عزیزو آیت مکمل ہو گئی۔ منزل توجہ یہ ہے کہ پروردگار اپنے حبیب سے جناب ابراہیم کے واقعے کے 5000 سال بعد، تقریباً 5000 سال بعد اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم کا امتحان ان کے پروردگار نے لیا۔ زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی 40 برس بعد، رسول 40 برس بعد رسول بنے ہیں، اور اللہ 5000 سال پرانی بات کہہ رہا ہے۔ میرے حبیب یاد کیجئے